السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی، تجوید کورس میں آج ہمارا ٹاپک ہے غنہ۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ کے لغوی معنی ہیں گنگناہٹ، اور اصطلاحی معنی ہے ایسی آواز جو نون اور میم کو ادا کرتے ہوئے ناک میں پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی دو حروف نون اور میم جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو جو آواز ناک میں جاتی ہے یا ناک میں چبھتی ہے اس کو ہم کہیں گے کہ غنہ ہو رہا ہے۔ تو اس کی شرائط کیا ہیں کہ حروف غنہ دو ہیں، نون اور میم، لیکن کب ان حروف پہ آواز ناک میں جائے گی؟ جب ان دونوں حروف کے اوپر شد آ جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے شد کسے کہتے ہیں؟ 3 دندانوں والی جو ہوتی ہے اس کو شد کہا جاتا ہے۔ جب ان حروف کے اوپر شد آ جائے گی تو ان پہ غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں چھپائیں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ شد ہونا ضروری ہے۔ اگر نون اور میم کے اوپر شد نہیں ہوگی تو ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، حروف غنہ 2 ہیں، نون اور میم۔ اب اس کی مقدار کیا ہے کہ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں ٹھہرانا یا چھپانا، یعنی 1 الف کے برابر۔ جیسے فار ایگزامپل اس کی مثال ہے ان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو نون کے اوپر کیا آ گیا؟ شد۔ تو جب نون کے اوپر شد آ گئی تو ہم آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ہم ان نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے ان۔ تو یہ جو آواز ناک میں جا رہی ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، ان اللہ۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے سورت 30 پارے میں عامہ، سورت نابا کی یہ ہے سورت عامہ یتساءلون۔ تو اب میم کے اوپر شد ہے، میم کی آواز جو ناک میں جا رہی ہے اس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم غنہ کر رہے ہیں، یعنی آواز کو ناک میں چھپا رہے ہیں۔ عامہ، اگر میں پڑھوں گی اما تو مطلب میں نے غنہ نہیں کیا، تو یہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ غلط ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے یہ رول پڑھ لیا ہے کہ آواز کو ناک میں چھپانا کب ہے؟ جب نون اور میم کے اوپر شد آ جائے گی، آواز کو ناک میں چھپائیں گے اور یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔